ڈیئر ٹیچرز السلام علیکم۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم کڈز واقفیت عامہ برائے جماعت سوئم کا باب نمبر 13 کور کریں گے، جس کا عنوان ہے بدلتی دنیا۔ باب نمبر 13 میں ہمارے حاصلات تعلم ہیں کہ اس باب کے اختتام پر طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ جان سکیں کہ موجودہ دور کی زندگی، خوراک، ذرائع ابلاغ اور لباس وغیرہ کے لحاظ سے ماضی سے مختلف ہیں۔ یہ پہچان سکیں کہ اسکول، آبادیاں اور ذرائع آمد و رفت وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہوئے، دی گئی تصاویر سے واقعات کو تاریخ وار ترتیب دے سکیں۔ ڈیئر ٹیچرز، سبق کا عنوان ہے بدلتی دنیا۔ بدلتی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جب دنیا معرض وجود میں آئی تو یہ بہت مختلف تھی۔ ہمارے رہن سہن کے طریقے، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، یہ سب کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا ہے۔ تو اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے زمانے میں جب زندگی نئی تھی تو انسان کیسے زندگی بسر کرتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے میں، ہمارے خوراک میں اور دیگر چیزوں میں کس طریقے سے تبدیلیاں آئیں، یہ سب ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ ڈیئر ٹیچرز، صفحہ نمبر 75 پر اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ زمانہ قدیم میں انسانوں کا رہن سہن آج کے زمانے سے بہت مختلف تھا، یعنی پرانے زمانے میں انسانوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ بہت مختلف تھا آج کل کے طریقے سے۔ اس دور کے لوگوں کا لباس، خوراک، رابطے کے طریقے اور نقل و حمل کے ذرائع وغیرہ موجودہ دور سے مختلف تھے۔ لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے اور جانوروں کی کھالوں اور درختوں کے پتوں کو لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے درختوں کے پتے، پھل اور کچے گوشت کا استعمال کرتے تھے۔ پتھروں اور جانوروں کی ہڈیوں کو اوزار اور ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے کو پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے پاس سب سے کارآمد چیز اس کا دماغ تھا، جس کی مدد سے انسان نے رفتہ رفتہ ترقی کا سفر شروع کیا۔ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ انسان نے آگ جلانا سیکھا اور اس کے ساتھ ہی کھانا پکانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا چلا گیا۔ اس نے اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے فصلیں اگائیں اور جانور پالنا شروع کر دیے۔ زندگی ماضی کے مقابلے میں آسان سے آسان ہوتی گئی۔ پہیے اور دھاتوں کی دریافت سے نے انسانی ترقی کے نئے افق کھول دیے۔ اس وقت انسان کے پاس جو چیز سب سے زیادہ کارآمد تھی وہ اس کا دماغ تھا۔ آج کل تو انسان کے پاس نالج ہے، بکس ہیں، مشینیں ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی کارآمد چیزیں ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں دماغ کے علاوہ سب سے کارآمد چیز کوئی اور نہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے آگ جلانا سیکھی۔ جیسے ہی انسان نے آگ جلانا سیکھی تو اس نے وہی چیزیں جو وہ کچی کھاتا تھا ان کو پکانا شروع کر دیا، تو ان میں جدت آنا شروع ہو گئی خوراک کے حوالے سے۔ خوراک کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہوئی وہ یہ کہ انسان نے فصلیں اگانا شروع کر دی، یعنی کہ بیجوں کو بویا اور اس کے ذریعے مختلف فصلیں اگانا شروع کر دیں۔ ان فصلوں سے ہمارے پاس اور غذائی چیزیں آئیں جن کو ہم کھا کر اپنی خوراک کا مسئلہ حل کر سکتے تھے، اور جانوروں کو پالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم نے جانوروں کو پالنا شروع کیا، ہم نے جانوروں سے گوشت حاصل کرنا شروع کر دیے، انڈے حاصل کرنا شروع کر دیے، دودھ اور کھال حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح جب پہیے اور دھاتوں کی دریافت ہوئی تو بھی ترقی آئی، کیونکہ پہیے کی دریافت سے میڈیم آف ٹرانسپورٹ کو ترقی ملی۔ انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کا مسئلہ حل ہوا اور انسان بہت جلد، بہت تھوڑے وقت میں بہت دور دور کے علاقوں کا سفر طے کرنا شروع کر دیا اس نے۔ اور دھاتوں کی دریافت سے کیا ہوا کہ جتنے بھی ہم اوزار بناتے تھے، زیور بناتے تھے اور مختلف چیزیں، مشینیں بناتے تھے، وہ بنانا پاسبل ہو گئیں، تو انسان نے اور جدید دور کی ترقی حاصل کرنا شروع کر دی۔ ڈیئر ٹیچرز، اب ہم صفحہ نمبر 76 پہ موو کرتے ہیں، جہاں پہ ماضی اور موجودہ زندگی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ موازنہ دی گئی تصویروں کے ذریعے کیا گیا ہے، جس میں اگر آپ پہلی تصویر دیکھیں تو ماضی میں دیکھیں تو یہاں پہ شکار کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، اور وہ سب کے سب خاندانی طور، یعنی کہ ایک خاندان کی صورت میں ٹریول کر رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے جنگلی کتے رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ہاتھ میں اس انسان نے تیر کمان پکڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ جب پرانے زمانے میں شکار ہوتا تھا تو پورا کا پورا خاندان شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ ساتھ ساتھ جو استعمال ہوتی تھی چیزیں وہ ہیں جنگلی کتے اور تیر کمان۔ جبکہ اگر آپ موجودہ زمانے کی تصویر دیکھیں تو اس میں ہنٹرز ہیں، ان ہنٹرز کے پاس شکاری کتے ہیں،
اور شکاری کتوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جانور کو مارنے کے لیے جو اوزار ہیں وہ ہیں گنز۔ تو یہ ہے ماضی اور موجودہ زمانے کا شکار کرنے کے طریقے میں موازنہ۔ اسی طرح آپ جب دوسری تصویر دیکھیں تو اس میں ایک گدھا گاڑی ہے جس پہ کچھ سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جتنا بھی سامان استعمال کرنا ہوتا تھا اس کو بار برداری والا جانور ایک آگے لگایا ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسی پیچھے اس کی مشین لگائی ہوتی تھی، جس طرح یہ وہیکل لگائی ہوئی ہے جس میں 2 پہیے ہیں، جس کے ذریعے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح گھوڑوں کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جایا جاتا تھا۔ جبکہ اگر آپ جدید دور کی تصویر کا موازنہ کریں تو وہاں پہ ایک ٹرک ہے جس کے متعدد پہیے ہیں، اور اس کے اوپر ایک موٹر مشین لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا انجن لگا ہوا ہے جو بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ہم نے پورا سامان لادا ہوا ہے، اور سامان کی تعداد بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں سامان لدا ہوا ہے۔ تو پرانے زمانے میں تھوڑا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ زیادہ دیر میں پہنچتا تھا، اور اب نئے زمانے میں تھوڑے ہی وقت میں بہت سارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تیسری تصویر کا موازنہ کریں تو یہاں پہ ایک ہوائی جہاز دیا گیا ہے جو کہ بالکل سمپل ہے، اس میں 2 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اس میں انجن بھی سمپل لگا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نئے زمانے کے ہوائی جہاز کا مقابلہ کریں تو دیکھیں یہاں پہ ایک ایسا ہوائی جہاز ہے جس میں کئی مسافر بیٹھ کے بہت تھوڑے عرصے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پرانے زمانے کی کشتی دیکھیں تو وہ ایک سمپل سی کشتی ہے جس میں کچھ لوگ بیٹھ کے جا سکتے ہیں۔ نئے زمانے میں اب بحری جہاز آ گیا ہے۔ بحری جہاز بہت سارے مسافروں کو ایک ہی وقت میں کچھ ہی دیر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ براستہ سمندر لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ماضی اور موجودہ زندگی کا موازنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کا تعلیمی نظام موجودہ تعلیمی نظام سے کیسے مختلف ہے۔ اگر آپ پہلی تصویر کا موازنہ کریں تو سارے بچے نیچے ٹاٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے ساری جتنی بھی سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ماضی میں ہمارا تعلیمی نظام تھا جہاں بچے ٹاٹوں پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اساتذہ بھی اتنے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، کم پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ جبکہ موجودہ زمانے میں ہمارے جدید طریقہ تعلیم و تدریس سے پڑھے ہوئے اساتذہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بچے بھی ٹیبل اور چیئرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ایک چیز اور بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں پوری اسٹڈی کی جاتی ہے کہ آپ نے کس قسم کا لیکچر دینا ہے تو اس میں کس قسم کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگی۔ تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ پرانے زمانے میں ایک ہی طرح سے بٹھایا جاتا تھا بچوں کو۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں رہائش کا، تو رہائش میں ماضی میں چارپائیاں پڑی ہیں، کھیت ہیں اور کچا مکان ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ موجودہ زندگی میں جو موجودہ زمانہ ہے اس میں پکے گھر ہیں، پکے گھر بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے ہیں اور سوسائٹیز میں موجود ہیں۔ اسی طرح ماضی سے موجودہ دور کی تاریخ وار ترتیب اگر آپ دیکھیں تو پہلی تصویر میں پتھر کا زمانہ دکھایا جا رہا ہے، جس میں پتھر سے ایک انسان پہیہ بنا رہا ہے۔ جیسے ہی پہیے کی ایجاد ہوئی تو ترقی کے عوامل انسان نے طے کرنا شروع کر دیے۔ پھر آیا ہمارا سٹیم انجن جو کہ کوئلے سے چلتا تھا۔ پھر آیا ہماری تیسری تصویر میں ٹرین کے حوالے سے جایا جانے لگا۔ پھر آئی ہماری ہائی سپیڈ ٹرین جو کہ بالکل دور جدید کی سب سے زیادہ نئی ایجاد ہے، ہائی سپیڈ ٹرین جو کہ بہت کم وقت میں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی صفحہ نمبر 78 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اہم نکات۔ زمانہ قدیم میں انسانوں کا رہن سہن آج کے زمانے سے بہت مختلف تھا۔ شروع میں لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ انسان کے پاس سب سے کرامت چیز اس کا دماغ تھا، جس کی مدد سے انسان نے رفتہ رفتہ ترقی کا سفر شروع کیا۔ انسان نے اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے فصلیں اگائیں اور جانور پالنا شروع کر دیے۔ پہیے اور دھاتوں کی دریافت نے انسانی ترقی کے نئے افق کھول دیے۔ ڈیئر ٹیچرز، یہاں آپ بچوں کو بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کیا کرتے تھے تو اونٹنی پہ کیا کرتے تھے جس کا نام قصوہ تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔